दिमाग हमारे जिस्म का सब कुछ कंट्रोल करता है, लेकिन हमारे दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? आपको इसको इस तरह से समझेंगे, दिमाग कोई बादशाह या डायरेक्टर नहीं है जो कि अपना हुक्म चलाएगा, बल्कि दिमाग जिस्म के दो हिस्सों के दरमियान राब्ता का जरिया है। दिमाग जिस्म के एक हिस्से से इंफॉर्मेशन लेगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और फिर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से को सिग्नल भेजेगा कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई खास काम अंजाम दे। दिमाग अपनी मर्जी से कोई हुक्म नहीं देता, बल्कि जिस्म के हिस्सों को अंदर से और बाहर से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान राब्ता बनाता है। फ़र्ज़ करें कि आप एक गर्म जगह पर हैं, तो आपके जिस्म से ही दिमाग को दर्जा हरारत बढ़ने का सिग्नल जाएगा और दिमाग स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल देगा जो कि पसीना खारिज करेंगी। दिमाग को जिस्म के एक उज़ू से जैसा सिग्नल आया, इसके मुताबिक दिमाग ने दूसरे हिस्से को काम करने का सिग्नल दिया। आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे जाएगा या आपका मैदा खाली होगा, तब ही आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा और तब ही दिमाग भूख की कैफियत पैदा करेगा, और जब आप खाना खा लेंगे तो ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी। आपकी आंखें कोई खतरा देखेंगी, आपके कान कोई खतरे वाली आवाज़ सुनेंगे, तब ही आपका दिमाग आपके दिल की धड़कन को बढ़ने का सिग्नल देगा। इस तरह दिमाग को हुक्म चलाने से ज़्यादा जिस्म में राब्ता करवाने का काम करता है। इसी तरह आपके हार्मोन्स भी दिमाग के साथ मिलकर काम करते हैं। असबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल निज़ाम मिलकर जिस्म में राब्ता पैदा करते हैं और मुख्तलिफ अवामल करवाते हैं और साथ ही एक दूसरे पर भी असर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 33 में खुश आमदीद। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे दुनिया भर से अजीबोगरीब बातों के बारे में। सामीन मोहतरम, आसार कदीमा की जगहों से 8000 साल कबल मसीह पुराने चावल दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन ये तारीख अभी तक मौजूए बहस बनी हुई है। जैसा कि सबसे ज़्यादा आबादी चीन की है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा चावल खाए जाते हैं। साल 2021 और 22 में 154 मिलियन मेट्रिक टन चावल चीन में खाए गए। सबसे ज़्यादा चावल भी चीन में ही काश्त किए गए, जिसके बाद दूसरा नंबर भारत का है जो सबसे ज़्यादा चावल काश्त करने वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा चावल बेचने वाला मुल्क भारत है, जिसके बाद थाईलैंड दूसरा बरामद करने वाला मुल्क है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान का चौथा नंबर है। चावल खरीदने वाले ममालिक में चीन सबसे ज़्यादा आगे है, जिसके बाद फिलिपाइन, सऊदी अरब, अमेरिका और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा चावल खरीदने वाले मुल्क हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आइस नशा क्या है? आइस एक ऐसा नशा है जिसको पहली बार इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खुशी के हार्मोन्स को इंतहाई एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से इंसान इंतहाई खुशी महसूस करता है। आइस का नशा 36 से 72 घंटे तक होता है और वो इंसान 72 घंटों तक जागा रहता है। पहली दफ़ा इंसान को आइस इस्तेमाल करने से जो लज्जत और खुशी मिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, और इसके साथ इंसान आइस की डोज बढ़ा देते हैं ताकि वो पहली वाली खुशी महसूस कर सके। वक्त के साथ साथ आइस इंसान की हड्डियों को पकड़ लेता है और फिर वो इंसान इस कभी अमल का आदी बन जाता है। आइस इस्तेमाल करने वाले इंसान पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। आइस इस्तेमाल करने वाले इंसान के हाथों से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है जब वो नशे की हालत में हो। आइस नशा ना इस्तेमाल करने की अलामत यह है कि बंदा 24 घंटे सोया रहता है। सामीन मोहतरम, हाथों की लकीरों के मतलब अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि इसका ताल्लुक हमारी किस्मत से है, मगर क्या आप जानते हैं कि हाथ की लकीरें महज इंसानों में नहीं बल्कि दीगर जानवरों जैसे कि बिन मानस, बंदर वगैरह में भी पाई जाती हैं। दरअसल हाथों की लकीरों का ताल्लुक किस्मत से नहीं है। ये लकीरें हाथ पर मौजूद जिल्द को हाथों के इस्तेमाल के दौरान आसानी के साथ मुड़ने या खींचने में मदद देती हैं। इंसान के हाथ पर कम से कम 3 बड़ी लकीरें होती हैं। ये माँ के पेट में हमल के 12वें हफ्ते बच्चे के हाथ पर आ जाती हैं। हाथों की लकीरों का मकसद हाथों की बआसानी हरकत, चीज़ों को पकड़ने की सलाहियत वगैरह से है। इंसान के पाँव पर भी लकीरें होती हैं जिनका मकसद भी वही होता है। लिहाजा अगली बार किसी पामिस्ट के पास जाएं तो जूते उतार कर इसे पाँव की लकीरें दिखाएं और किस्मत के हाल की बजाय पाँव का मसाज करवाएं। कम से कम कुछ पैसे तो पूरे होंगे। सामीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं डायलिसिस के दौरान जिस्म से खून सुरख नाली से बाहर निकाला जाता है
پھر مشین سے اسے گزارنے کے بعد جسم میں دوبارہ نیلی نلی سے داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایک ڈائلائسس کا پروسیس تقریباً 4 گھنٹے چلتا ہے۔ یہ عمل مریض کو ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ دہرانا پڑتا ہے۔ وہیں جن لوگوں کے گردے صحت مند ہیں ان کے جسم میں یہی عمل خود بخود دن میں 36 مرتبہ ہوتا ہے، بنا کسی تکلیف کے اور مکمل آرام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دم ہر آن رب تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سامعین محترم، بھارتی صوبہ راجستھان میں جیسلمیر کے قریب صحرا میں واقع راج کماری رتناوتی گرلز اسکول کچھ اس طرح سے تعمیر کیا گیا ہے کہ باہر 50 درجہ حرارت بھی ہو تو اندر 18 سے 20 درجے سے زیادہ نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی ایئر کنڈیشنر یا کولر بھی نہیں لگا ہوا۔ اسے نیو یارک کی کمپنی ڈیانا کیلوگ آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا۔ یہ بیدوی عمارت مقامی کاریگروں کی تیار کردہ سینڈ سٹون کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا؟ یہ بات بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن دوران سفر تو ہم اے سی کی بہترین کولنگ حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کس طرح؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جب ہوائی جہاز گراؤنڈ پر ہوتا ہے، بورڈنگ کے بعد مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ مسافر گرمی یا گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ مسافر کمنٹ کارڈ یا میگزین نکال کر پنکھے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بار بار عملے کو ایئر کنڈیشنر چلانے کا کہتے ہیں، جس سے عملہ بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ جہاز میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا۔ عملہ مسافروں کو تسلیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں نارمل ہو جائے گا، اور یہ چیز زمینی عملے کی جہاز کے ساتھ ایئر کنڈیشننگ یونٹ لگانے میں تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے، جو پورے جہاز کو ٹھنڈی ہوا پائپ کے ذریعے فراہم کرتے ہیں۔ ایئر کرافٹ کنڈیشننگ یونٹ ACU کیا ہے؟ ایئر کرافٹ ایئر کنڈیشننگ یونٹ ایک اہم گراؤنڈ سپورٹ آلات میں سے ایک ہے جو گراؤنڈ ہینڈلنگ کی گاڑیوں میں نصب ہے، جو ہوائی جہاز میں حرارت کی ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو ہوائی جہاز میں ٹھنڈی ہوا یا گرم ہوا فراہم کرتی ہیں جبکہ جہاز زمین پر پارک ہوتا ہے، تاکہ مسافروں کے لیے آرام دہ درجہ حرارت کو برقرار رکھا جا سکے۔ لیکن جب جہاز ٹیک آف کرنے رن وے کی جانب روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ یونٹ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں مسافر پھر سے کچھ گرمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب تک جہاز فضا میں بلند نہیں ہو جاتا، اور اپنی مطلوبہ پوزیشن پر جب جہاز آ جاتا ہے تب آپ کو ایئر کنڈیشن کے آن ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اب آپ کو ٹھنڈی ہوا کیسے مل رہی ہے جبکہ جہاز میں تو AC ہے ہی نہیں؟ تو ایسا ہے کہ سائنسی طور پر جتنی بلندی پر جاتے ہیں تو باہر کا ٹمپریچر گرتا جاتا ہے، اور جہاز جس بلندی پر ہوتا ہے تو اس کے باہر کا ٹمپریچر -30 سے لے کر -50 ڈگری ہوتا ہے۔ اس ہی ٹمپریچر کو جہاز میں کنٹرول کر کے مطلوبہ ایئر کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، 2007 میں نیدرلینڈز کے روٹرڈیم چڑیا گھر میں موکیٹو نامی ایک گوریلے نے کچھ یوں کیا کہ دور سے بھاگ کر پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور پنجرے کی دیوار سے متصل پانی کی کھائی کو عبور کر کے دیوار پہ چڑھا، اور پھر وہاں موجود ایک خاتون کو اٹھا کر زمین پر پٹخا، پھر اسے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کئی میٹر دور تک لے گیا، اور پھر اسے اپنے دانتوں سے بری طرح بمبوڑنے لگا، جس کے باعث اس خاتون کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور جسم پر دانتوں کے 100 سے زیادہ زخم آئے۔ پھر موکیٹو ایک ریسٹورنٹ میں گھس گیا، وہاں سے اس نے 3 بندوں کا کٹاپا کیا۔ آخرکار اسے گن کی مدد سے بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں پہنچایا گیا اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انکوائری پر معلوم ہوا کہ جس خاتون پر موکیٹو نے حملہ کیا تھا وہ کئی ماہ سے یہ رویہ اپنائے ہوئے تھی کہ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ چڑیا گھر جاتی اور موکیٹو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گورتی تھی اور اس پر مسکراتی تھی۔ چڑیا گھر ملازمین نے اس خاتون کو منع بھی کیا کہ ایسے مت کرو، کیونکہ گوریلا برادری میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گورنا کسی کو للکارنے کے مترادف ہے، یعنی گوریلے ایک دوسرے سے لڑنے سے قبل ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن اس خاتون نے ملازمین کی ایک نہ سنی اور موکیٹو کو بار بار تنگ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اتنا تنگ ہوا کہ وہ تنگ کانگ بننے پر مجبور ہو گیا۔ موکیٹو اب بھی زندہ ہے اور اس کی عمر 26 سال ہے۔ سامعین محترم، ابن سینا نے ایک تجربہ کیا اور 2 میمنوں کو پنجرے میں رکھا۔ میمنے ایک ہی عمر، ایک ہی وزن، ایک ہی نسل کے تھے اور دونوں کو ایک ہی قسم کا چارہ کھلایا گیا۔ تمام حالات برابر رکھے گئے۔ ابن سینا نے میمنوں کے پنجروں کی ایک طرف ایک اور پنجرہ رکھا
اور اس پنجرے میں ایک بھیڑیا رکھا اور میمنوں میں سے صرف ایک میمنا اس بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد میمنا جو بھیڑیے کو دیکھتا رہا مر جاتا ہے کیونکہ وہ بے چین، خوفزدہ اور کمزور ہوتا گیا۔ اگرچہ بھیڑیے نے میمنے کو کچھ نہیں کہا، لیکن میمنا اس خوف اور دباؤ کی وجہ سے مر گیا جو اس نے محسوس کیا، جبکہ دوسرا میمنا جو بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا اچھی طرح سے کھاتا تھا اور اس کا وزن بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ کافی پرامن رہا۔ اس تجربے میں ابن سینا نے صحت اور جسم پر ذہنی اثرات کی مثبت اور منفی اثرات کا مشاہدہ کیا۔ غیر ضروری خوف، فکر، اضطراب اور تناؤ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر کے آگے بڑھنا ہے تو اپنی راہ میں آنے والے ہر خوف کو نظر انداز کرنا سیکھیں، پھر ہی آپ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھ سکیں گے۔ سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں ان فیکٹس سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔